جن خرابیوں کے حساب بن گئے. آج جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے. آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں. آپ یہ کہتے ہیں یہ اقتدار کے لیے. میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے اقتدار کے دوران بڑے مشکل فیصلے کیے. جی آپ سب سے پرانے سیاستدان ہیں, وہ سمجھتے ہیں سیاست کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ آج جو آدمی جیل میں ہوتا ہے مضبوط ہوتے جاتا ہے, جتنا اسے ظلم کریں گے اور مضبوط ہو جاتا ہے. والی بھٹو کو پھانسی لگ گئی, اس کے بعد بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ناظرین, کاشف عباسی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. قانون نہیں میں تو یہ کہا یہاں تو قانون ہے, جنگل کا قانون ہے. جنگل میں گھر بن رہے ہیں, جنگل میں گھر بن رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ دفعات بھی دہشت گردی کی جگہ ہے 780 ہے. اب یہ جو آپ لوگ سارے وہاں پر کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے تھے, آپ دہشت گرد ہیں. 6 گھنٹے وہ جگہ ہوا ہے, 6 گھنٹے اس سردی میں کوئی آدمی ہلا نہیں ہے. کسی نے کسی کی حد تک نہیں کی, کسی کے خلاف بات نہیں کی. یہ کمزور حکومتیں ہیں, ڈری ہوئی ہیں, عوام سے ڈری ہوئی ہیں. دفعہ 44 لگائے ایک دن پہلے. بھائی اب کیا لوگوں کا حق نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر بات کر سکیں؟ نہیں سر, ہم نے کسی کو گالی صاحب کیا باتیں کریں. اس ملک میں آئین کی بات نہ کریں, قانون کی نہ کریں, انسانی حقوق کی نہ کریں, کسی قسم کی رائٹ کی بات نہ کریں. یہ نہیں ہے اس ملک میں. سسپینڈیڈ. ڈو یو ناٹ اگری؟ نہیں, میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آج کوئی قانون نہیں ہے ملک میں, کوئی قانون نہیں ہے. جب آپ اسلام آباد کی سڑکوں پر لوگوں کو گولیاں مارنی شروع کر دیں تو کون سا قانون رہ گیا؟ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہاں پنجاب پولیس نے گولی نہیں ماری, گولی بھی مار سکتے تھے. دہشت گردی آپ اس کو آپ 780 لگا رہے ہیں. جو لوگ 5 گھنٹے 6 گھنٹے ایک پروگرام سنتے ہیں ان پہ 780 لگتا ہے. کون سی دہشت گردی ہوئی ہے؟ یہ تو پولیٹیکل دہشت گردی ہے. بندے صرف اتنی غلطی خود کریں نہ کریں, کم از کم ہم تاریخ کی صحیح سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا کہ یہ غلط ہے اور یہ ہے غلط, اور آپ یاد رکھیں یہ واپس ہوگا. اس ترمیم نے اس ملک کے عدل کے نظام کو ختم کر دیا. کوئی انصاف یہاں پر نہیں. انصاف تو پہلے بھی نہیں, چلے پھر بھی کبھی کبھی مل جاتا عدل کا نظام. پھر بھی کبھی کبھی یہ جو سوچتے ہیں نا, شاید میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, اس حد تک نون لیگ گری کیسے؟ میں آپ کی تھیری جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تھیری اقتدار کے لیے, صرف اقتدار کی طرف, اور مجھے اللہ نہ کرے غور وجہ ہو. چلے یہ جو آپ نے حکومت کی, پھر آپ جو کمپرومائز کی, پھر جن خرابیوں کے حساب بن گئے, آج جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے. آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں. آپ یہ کہتے ہیں یہ اقتدار کے لیے. میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے اقتدار کے دوران بڑے مشکل فیصلے کیے. جی آپ سب سے پرانے سیاستدان ہیں, وہ سمجھتے ہیں سیاست کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ آج جو آدمی جیل میں ہوتا ہے مضبوط ہوتے جاتا ہے, جتنا اسے ظلم کریں گے اور مضبوط ہو جاتا ہے. والی بھٹو کو پھانسی لگ گئی, اس کے بعد بھی 40 سال اس کی جماعت اس معاملے پر چلتی رہی, ایک پھانسی پر. عمران خان تو آج الیکشن میں اس کی کیا پوزیشن تھی, اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. کیا پوزیشن تھی الیکشن میں؟ حکومت کی ہو رہی ہے, کمزوری سے حکومت کی ہے, جو پرامن لوگوں میں 780 لگاتی ہے. اس طرح جیل میں رکھا ہوا ہے, باہر نکال دے, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق؟ کوئی قیامت آ جائے گی. دیکھیں اس دن یہ سارے اگر ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں تو پھر سارے سب کو جیل میں ڈال دے, سب اکٹھے ہی. دیکھیں یہ چھوٹی باتیں ہیں, ملک کی اہمیت زیادہ ہے. ایک آدمی کے جیل رہنے یا نہ رہنے کی وجہ سے پورا ملک میں سیاسی جمود ہے, معاشی جمود ہے. آپ کو حقائق کو تسلیم کر رہے ہیں نا. دیکھیں آپ جی ناظرین, تو ابھی آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ رہے تھے, اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب آج بڑے کلیئر الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نا وہ اقتدار کے لیے اس حد تک گر چکی ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ رہی, قتل و غارت کو بھی نہیں دیکھ رہی, ملکی حالات کو بھی نہیں دیکھ رہی, کسی چیز کو نہیں دیکھ رہی. حالانکہ یہ وہی شاہد خاقان عباسی ہیں جو اس نون لیگ کے سابقہ وزیر اعظم ہیں, اس نون لیگ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے, لیکن آج وہ اپنے ہی پارٹی کے خلاف بول پڑے ہیں. تو ناظرین, اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں. میں آپ تک مزید اس طرح کی ویڈیو ہر روز لاتا رہوں گا. شکریہ. اللہ حافظ.